أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد صدق الله العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سورۃ حج کی 16 اور 17 آیات تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک مجھ ناچیز کو صحیح سمجھانے کی، کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سابقہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اہل ایمان، اعمال صالحہ کرنے والے، اللہ نے ان کے لیے دخول جنت کا وعدہ فرمایا، جنت کے باغات کا ذکر فرمایا اللہ یہ دے گا۔ اللہ کے ارادے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے منصوبے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ آج جلی آیات کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ ہم نے قرآن کو واضح آیات بنا کر نازل کیا، اس کے احکام کھلی نشانیاں، مثالیں دے دے کر اللہ نے سمجھایا۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء وضرب اللہ مثلا رجلین یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ اللہ نے ایک چیز کی مثال دے کر انسان کو سمجھایا ہے تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ کھلی آیات، واضح احکام، کوئی اس کے اندر لکی چھپی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، لیکن ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا، لیکن انسان کوشش کرے۔ جو کوشش کرے گا ہدایت اسی کو ملے گی، جو طلب کرے گا ہدایت اسی کو ملے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فرمایا ہم نے قرآن کو کھلی آیات بنا کر نازل کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، فرمایا اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، سب سے قیمتی چیز اللہ کے ہاں فرمایا ہدایت ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی، جس کو خدا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو خدا نہ ملا وہ دنیا آخرت کے اندر برباد ہو گیا۔ تو قرآن کے اندر کوئی لکی چھپی بات نہیں، فرمایا ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ جس فرقے کا ہو، جس مذہب کا ہو، پوری کائنات کے لیے اللہ فرمایا ھدی للعالمین۔ ہم نے قرآن کو تمام جہان والوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اب کوئی سمجھے، غور کرے گا، فکر کرے گا، ہدایت تو اس کو ہوگی نا۔ ہر ایک کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، جو طلب کرے گا، اس کے اندر غور و فکر کرے گا، اپنی ہدایت کی راہ راست پر آنے کی فکر کرے گا، اس کو ضرور راستہ مل جائے گا، اس کو ضرور ہدایت ملے گی۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، فرمایا جو لوگ ہمارے راستے کے اندر کوشش کرتے ہیں، راہ حق پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، جو نہیں کرتے قریب والے ہیں، نہیں کرتے سگا چاچا ہے اس نے کوشش نہیں کی، مخالفت کی، اور دور والے ہیں، حبشے کا ہے، فارس کا ہے، سلمان فارسی فارس سے چلا، بکتا بکاتا آخر ہدایت کی طلب کے اندر آیا تھا، اللہ پاک نے ہدایت نصیب کی، مسلمان ہو گیا، جنت کا وارث بن گیا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے اس کو شمار کیا۔ کیا ہے کہ طلب کر کے آئے تھے،
چلتے چلاتے آئے، فرمایا ہدایت کا راستہ انہیں مل گیا۔ تو اللہ فرمایا جو کوشش کرے گا ہم اسے ضرور راستہ دکھائیں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں ہدایت کے راستے ضرور دکھائیں گے۔ ایک نہیں، اللہ نے سبل جمع کا لفظ ہے، ایک راستہ نہیں کئی راستے دکھائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اللہ پاک نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کا قرب نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اللہ کے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، فرمایا قرآن ایک، نبی ایک، اللہ ایک، توحید ایک، دین ایک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا دین جو ہے اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، فرمایا دین ایک ہے، دین اسلام، لیکن اہل کتاب نے دین آنے کے بعد ضد کی وجہ سے آپس کے اندر اختلاف کر دیا، ہم اس نبی کو نہیں مانیں گے، ہم تو کہتے تھے آخری نبی بھی ہم میں سے آئے گا، یہ تو عربیوں میں سے آ گیا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ فرماتے یہ نہیں کہ ان کو علم نہیں، فرمایا ایسے پہچانتے ہیں آپ علیہ السلام کو جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کے کردار سے، اس کے اعتبار سے، اس کی آواز سے، چلن پھرن سے، سب چیز کا اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی آپ علیہ السلام کو ایسے پہچانتا ہے اہل کتاب، لیکن ضد کی وجہ سے کہ ان کی امید تھی کہ ہم سے آئے گا آخری نبی، جب وہ عربیوں سے آیا تو وہ بغیم بینہم، ضد کے اندر آ گئے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن ایک، توحید ایک، اللہ ایک، خالق مالک رازق ایک اللہ، لیکن لوگوں نے آپس کے اندر اختلاف کر دیا، 6 فرقے ہو گئے۔ عموماً 6 فرقے ہیں جو بڑے ابتدائی فرقے ہیں جو 6 ہیں، اس کے بعد آگے ان کی شاخیں بن جاتے ہیں۔ پہلا فرقہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، اہل ایمان، اہل اسلام جس کو کہتے ہیں، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، والصابئین، اور تیسرا فرقہ صابئین۔ یہ کون سا فرقہ ہے صابئین؟ بعض رات فرمایا اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، بعض رات فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ کواکب پرست، چاند سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، صابئین وہ فرقہ ہے۔ بعض رات کہتے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہودی نصرانی، یہ دونوں اہل کتاب ہیں، ان کا ایک درمیانی فرقہ تھا جو فرشتوں کی پوجا کرتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دین بھی نہیں تھا، ایسا فرقہ تھا، کسی کا نہ کسی نبی کو مانتے تھے، نہ کسی شریعت کو، نہ کسی ملت، کسی چیز کو بھی نہیں مانتے تھے، یہ صابئین تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تیسرا فرقہ والصابئین، اور صابی فرقہ، والنصارى، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، والمجوس، اور آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، والذین اشرکوا، اور مشرک لوگ، مشرکین مکہ ہوں یا دنیا کا کوئی مشرک ہو، عموماً یہ بڑے فرقے 6 ہیں، پھر اس کے اندر آگے شاخیں بن جاتی ہیں۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ آج ہر ایک کہتا ہے میں سچا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم کے اندر، ایک جنت کے اندر جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جو میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ ہوگا ناجی، باقی سب ہوں گے ناری۔ ایک فرقہ جنتی ہوگا، اللہ کے نبی نے نشانی بتا دی کہ جو میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، قرآن حدیث مانے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، قرآن اور نبی کی سنت پر عمل کرے گا، یہ فرقہ ناجی ہوگا، باقی سارے ناری ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ اب کوئی بات چھپی ہوئی تو نہیں رہے گی کہ ہمیں کیا پتہ کون سا فرقہ حق پر ہے، کون سا فرقہ جو ہے غلط ہے، کون سا جھوٹا ہے، کون سا سچا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود بتا دیا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جو میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ ناجی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے، 72 فرقے جہنم ہوں گے، اندر جائیں گے، ایک جنت کے اندر جائے گا۔ اب یہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا اہل سنت والجماعت،
کون سا فرقہ ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اب اہل سنت والجماعت کسی خاص فرقہ کا نہیں، چاروں امام کے مقلدین اہل سنت ہیں، حنفی ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، یہ چاروں جو ہے مذاہب مسلک کے برحق ہیں، اور یہ چاروں اہل سنت والجماعت ہیں، چاروں جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کوئی کہے کوئی کہے، فرمایا وہ ناجی نہیں ہوگا، چار فرقوں کے اندر جو ہوگا وہ ناجی ہے، اہل سنت والجماعت کے اندر ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کرے گا۔ دنیا کے اندر ہر ایک کہتا ہے میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، دلیل دیتا ہے، کوئی عقلی دلائل دیتا ہے، کوئی نقلی دلائل دیتا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں قیامت والے دن عملی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جنتی، کون ناجی ہے، کون ناری ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، فرمایا اللہ ہر چیز پر واقف ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کون حق پر ہے کون غلط ہے، لیکن یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں فیصلے کی جگہ نہیں ہے کہ اللہ فیصلہ کر دے، جو حق پر ہو وہ چلے، دوسروں کو اللہ پاک ختم کر دے۔ پھر امتحان کیا کس چیز کا، پھر جنت جہنم کس چیز کی، قیامت کا حساب کتاب کس چیز کا۔ اللہ نے یہاں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فرمایا دونوں راستے دکھا دیے، اب جس کی مرضی جس راستے پر چلے، قرآن والے نبی کے فرمان والے راستے پر چلے یا شیطان کے راستے پر چلے، اللہ نے ہر ایک کو اختیار دے دیا ہے۔ اب آگے اس کی مرضی اپنے اختیار سے جس مذہب کو چلے، جس راستے کو اختیار کرے، اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ نیکی پر جا رہا ہے، اللہ نے کسی کو ہمیں کوئی اللہ نے مجبور کر کے اٹھا دیا زبردستی کہ جاؤ مسجد کے اندر، جو نہیں آتے اللہ کی مرضی، اس پر اللہ نے کوئی زبردستی نہیں کی کہ تم نہ جاؤ، اللہ کی مرضی، اللہ نے ہدایت دے دی، راستے اللہ پاک نے دکھا دے، آگے انسان کی عقل اللہ پاک نے دی ہے، اس سے کام لے، کچھ غور و فکر کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔ جو فکر کرتا ہے فرمایا جو دنیا کے اندر فکر کرتا ہے آخرت کے اندر بے فکر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کسی بندے پر دو فکریں جمع نہیں کرتا، دنیا کے اندر وہ دین پر چلنے کی فکر کرے، اس کے اوپر کہ دین میرے اندر، پوری دنیا کے اندر دین آ جائے، فکر کرے، اس کے لیے کوشش کرے، خود بھی نیکی پر دوسروں کو بھی نیکی پر لا رہے۔ فرمایا قیامت والے دن یہ اس کی کوئی فکر نہیں، فرمایا یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوگا، کوئی فکر نہیں۔ جو دنیا کے اندر بھی نہیں فکر کرتے دین کی، وہ قیامت والے دن فرمایا مشکل کے اندر ہوں گے، ان کو پھر فکر ہوگی۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، فرمایا اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے کون حق پر ہے کون جھوٹا ہے، کون ہدایت پر ہے کوئی باطل پر ہے، کون گمراہ ہے، اللہ کو سب علم ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ایک وقت مقرر رکھا ہے، قیامت والے دن عملی فیصلہ ہوگا کہ جو اہل ایمان اہل اسلام ہوں گے وہ جائیں گے جنت میں، مزے کی جگہ میں، جو اللہ کی رضا کی جگہ ہے، اللہ کی رضا کی جگہ ہے، اس میں جائیں گے، باقی سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں کر کے دکھاؤں گا، فیصلہ ہوگا۔ کوئی کہ کیسے ہوگا، کہ اللہ اپنی قدرت اگلی آیات کے اندر اپنی قدرت بتا رہے، فرمایا میں جو ارادہ کروں میں قدرت کا مالک ہوں، میرے ارادے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، میں بڑی قدرت والا ہوں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا۔ دعائے پڑھا سنا، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔